ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خطبے سے قبل جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا ہم جواب دیں یا خاموش رہیں؟ دیکھیں، دوسری اذان جو بالکل خطبے سے پہلے دی جاتی ہے اس کا جواب مقتدی کو دینا حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بالکل مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا دلی دل میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں۔ لیکن چونکہ خطیب کا استثناء رکھا ہے سرکار نے، عوام کو مقتدیوں کو مخاطب کیا تھا، اگر امام صاحب جواب دینا چاہیں خطیب صاحب تو ان کو اجازت ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تو رک گئے، پھر آپ نے دیکھا ممبر پہ خطیب صاحب کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی یہ تو جواب دینا مکروہ تھا۔ ان کے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں مکروہ ہے۔ لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ علماء احتیاط ہی کرتے ہوں گے کہ اس طرح ہاتھ آگے رکھ کے نا پھر وہ کوئی جواب دے، کیونکہ مقتدی جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ کہے گا شاید اذان کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے، وہ دیں گے اور صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ جب یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص ہیئت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اصل میں خطبے جو ہوتے تھے سرکار نے جو فرمائے وہ دو تقریریں تھیں۔ پہلے سرکار ایک وعظ فرماتے، صحابہ کرام حلقہ بنا لیتے، قریب قریب آ جاتے، پھر سرکار بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسرا وعظ فرماتے، اس کے بعد فرماتے اب صفحے بنا لے، تو وہ تتر بتر ہو جاتے، یعنی ہٹ جاتے، اور پھر وہ جلدی جلدی صفحے قائم ہو جاتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، تو بس یہ اصل تھا۔ اب ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے پہلے جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں تشہد میں بیٹھ کر، اور مطلب کہ پہلے میں ہاتھ باندھ لیں گے، دوسرے میں ہاتھ کھولیں گے، یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور نکاح کے خطبے کے بھئی ویسے ہی ادب اور احترام ہے جیسے جمعے کے خطبے کا احترام ہے۔ اور یہ جو میں نے بھی کہا، جمعے میں اگر لوگ اس طرح بیٹھ رہے ہیں ان کو منع بھی نہ کریں، لیکن یہ کوئی سنت واجب نہیں ہے، جس طرح چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔